الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم ناظرین و سامعین، بنی اسرائیل کے جو اہل علم طبقہ تھا وہ سچائی اور جو ٹروتھ تھا، جو حقیقت تھی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریولیشن تھی، وحی تھی، اس کے الفاظ کو گڑبڑ کرتے تھے، اس کو تبدیل کرتے تھے، اور وہ اس انداز سے بات کرتے تھے کہ گویا وہ اللہ کا کلام ہے، لیکن وہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا تھا۔ اپنی طرف سے فتوے گڑھ کر، باتیں بنا کر، صرف دنیا کمانے کے لیے وہ اللہ کے احکامات میں تبدیلی کرتے تھے، اور پھر وہ سچائی اور ٹروتھ کو وہ چھپاتے تھے۔ تو یہی جرم اور یہی بہت بڑا گناہ اور غلطی ہمارے ہاں امت مسلمہ کے اندر بھی آج جاری و ساری ہے کہ ہمارا جو اہل علم طبقہ ہے وہ جان بوجھ کر سچائی کو چھپاتا ہے، اور ہر فرقے کے پاس جو بات ہے، اپنے فرقے کی جو آیات ہیں یا حدیث ہیں ان کو پڑھتے ہیں، اور جو چیز کسی دوسرے فرقے کو سپورٹ کرتی ہے اس کو چھپا دیتے ہیں، اور ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے سچی بات واضح نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 42 میں بنی اسرائیل کو وارننگ دی ہے، ان کو خبردار کیا، ان کو دھمکی دی ہے کہ اس طرح کا رویہ اختیار نہ کرو ورنہ تمہیں سخت سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ لباس یعنی تم جو ہے نا وہ باطل یا جھوٹ یا غلط بات کے اوپر سچائی کا لباس مت پہناؤ۔ تو یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے کہ ایک جھوٹا فلسفہ ہے، جھوٹا نظریہ ہے، غلط عقیدہ ہے، اور کچھ اہل علم ہیں جانتے ہیں یہ بات غلط ہے، یہ بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا نہیں ہے، یہ نہ قرآن میں آئی ہے نہ حدیث میں آئی ہے، اپنی ان کی خواہشات ہیں، لیکن وہ اس اتنے خوبصورت انداز سے اس کو بیان کریں گے، ایسے اچھے الفاظ استعمال کریں گے، یعنی وہ سچائی کا لباس بنائیں گے جھوٹ کو اور باطل کو، اور پھر اس کو خوشنما بنا کر پیش کریں گے کہ یہ نظریہ، یہ فلسفہ، یہ عقیدہ، یہ آئیڈیالوجی یہ بڑی اچھی ہے، اور اس کو اگر تم فالو کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہیں بڑی کامیابی ملے گی۔ اور دوسرا جرم وہ یہ کرتے تھے کہ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، سچائی کو وہ چھپا دیتے تھے، یعنی جو سچ ہے، جو ٹروتھ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اصل احکامات ہیں، جو کامیابی اور فلاح کا اصل نسخہ ہے، چونکہ وہ ذرا مشکل ہے، اس میں قربانی دینی پڑتی ہے، اس پہ اپنی خواہشات کو دبانا پڑتا ہے، حلال رزق حلال کا راستہ، اور اسی طریقے سے عاجزی اور انکساری کا راستہ، اسی طریقے سے اثار و قربانی کا راستہ، اس کی جگہ لالچ، ہرس، بخل، اور اسی طرح سے غرور و تکبر، تو یہ جو راستہ ہے اس کو وہ پیش کرتے تھے مزین کر کے۔ فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں اس بات کا علم ہے کہ جان بوجھ کر تم ایسا کرتے ہو۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو امت مسلمہ ہے جس سے میرا اور آپ کا تعلق ہے، تو ہمارے ہاں بھی ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے، چاہے وہ یونیورسٹیز اور کالجز میں ہو یا ہمارے مدارس میں ہو یا ہماری مساجد کے ائمہ ہوں، کہ ویسے تو جو علماء حق ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آج دنیا میں جتنی بھی کچھ سچائی ہے اور جو روشنی ہے دین کی اور قرآن کی، وہ علماء حق کی محنت اور قربانیوں کا نتیجہ ہے، لیکن بدقسمتی سے علماء سو کچھ ایسے برے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت آئے گا کہ میری امت میں سب سے بدترین لوگ اس کے علماء ہوں گے، اور جو وہ کچھ کہیں گے جس پہ وہ عمل نہیں کریں گے، اور فتنہ انہی سے نکلے گا اور انہی کے اندر جا کر داخل ہو جائے گا۔ تو یہ دو بڑے جرائم ہیں کہ ایک جھوٹ اور غلط اور باطل نظریے اور فلسفے اور عقیدے اور آئیڈیالوجی کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا، اس کے اوپر حق کا غلاف چڑھانا، جس طرح پیتل کے اوپر سونے کا پانی چڑھانے سے پیتل جو ہے وہ سونا نہیں بن جاتا، اسی طرح جھوٹی بات، غلط نظریہ اور عقیدہ اور فلسفہ، اس کے اوپر سچائی کا، حق کا اگر ملمہ چڑھا دیں، پانی چڑھا دیں، لباس اس کو پہنا دیں، اور اپنے جو زبان دانی ہے، اپنی گفتگو کی طاقت ہے، طاقت لسانی ہے، اس سے اس کو اچھا بنا کر پیش کریں۔ جو کچے ذہن ہیں، جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، جو عوام الناس ہیں، وہ تو سمجھیں گے کہ چونکہ مفتی صاحب، مولانا صاحب، عالم اور اسکالر اور پروفیسر اور یہ جو ٹیچر ہے اس نے کہہ دیا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ چونکہ بزرگوں نے یا پیر صاحب نے فرما دیا ہے تو اس لیے یہ بات صحیح ہوگی۔ اور پھر یہ کہ حق کو چھپانا، سچائی کو چھپانا، اس لیے کہ جو سچے اہل علم ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ سچائی کو عام کریں، ٹروتھ کو عام کریں، اور چاہے اس کے لیے انہیں ہر طرح کی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، جس طرح کہ ہمارے جو سلف صالحین ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتویٰ دیا تھا عباسی حکومت کے خلاف، اس کی وجہ سے ان کا شانہ اکھاڑ دیا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے
جو مہم چلائی تھی عباسی حکومت کے خلاف، اس کی وجہ سے ان کو جیل کے اندر ان کو ڈالا گیا اور وہیں سے ان کا جنازہ بھی نکلا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اتنے کوڑے برسائے گئے ان کی پیٹھ کے اوپر کہ کہتے ہیں کہ اگر ہاتھی کے اوپر بھی وہ کوڑے برسائے جاتے تو وہ جو ہے وہ بلبلا اٹھتا، لیکن ان علماء نے سچ بات کہی اور سچائی کو عام کیا۔ اس لیے آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ عزت، عروج اور وقار حاصل کرے تو اسے ان دو جرائم کو چھوڑ کر سچائی کا راستہ اختیار کرنا ہوگا اور حق کو بیان کرنا ہوگا اور حق کو پہچاننا ہوگا اور اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔